آج شام ہی سے اسلام آباد پر بادلوں کا راج چھا گیا تھا، جس سے موسم انتہائی خوشگوار بن گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی سرور بخش ہوائیں دلوں کو توقیت بخش رہی تھیں۔ یہ سہانا موسم اسلام آباد کے لوگوں کو خوشکن تاثرات دے رہا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، وہیں پرندے ہوا میں اڑتے چہچہا رہے تھے۔ شام سے رات ہو آئی تھی اور بادلوں کا ڈیرا ہنوز قائم تھا، جو اب مکمل جڑ کر کالی چادر کا عکس نمایاں ہوتے چاند کے سامنے کسی پردے کی مانند چھائے برسنے کی کو بےتاب گرج چمک رہے تھے۔ اور اسی طرح کی گرج چمک اپنے کمرے میں بیٹھی انفال کے دل میں بھی ہو رہی تھی، جب وہ ماہر ارسلان خان کے لیے سنور رہی تھی۔ وائٹ فل سلیوز میں زمین کو چھوتی میکسی، جس کے گلے اور کندھوں سے دامن تک انتہائی نفیس گولڈن اور ریڈ پرل سے مزین امبرائڈری کی گئی تھی، جسے زیبتن کیے وہ نازک بدن لڑکی کسی کانچ کی گڑیا کی شبہ دکھاتی تھی۔ ڈائمنڈ کے نفیس سے ہلکی پھلکی جیولری میں ایئر رنگ اور سفید دودھیا سراہی دار گردن میں ڈائمنڈ کا پینڈنٹ پہنے، ہلکے سے میک اپ میں کٹاؤدار لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، خوبصورت آنکھوں پر اسموکی ٹچ دیے، لمبے گھنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر دائیں بائیں سے باریک چوٹیاں کر ان میں انتہائی خوبصورت چھوٹے چھوٹے وائٹ پرل لگا کر باقی بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنا کر اس میں گلاب اور وائٹ للی سے مزین ہینڈ بینڈ ہیئر کپ کی کلپ لگائے، دو شریر لٹیں دائیں بائیں چہرے کے گرد نکالے، وائٹ ہیل پہنے نیٹ کے دوپٹے کو پشت سے گزار کر دائیں بائیں بازو پر ڈال کر اسے کلائیوں سے کچھ اس طرح سیٹ کیا گیا تھا، اور ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے پہنے وہ مکمل تیار نظر آئی تھی۔ نظریں جھکائے کھڑی کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی کے بھنور میں چمکتا سیاہ تل اس کے حسن کو چاند چاند لگاتا اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی بنا رہا تھا۔ اس سفید دودھیا بازو نیٹ سے چھلک رہے تھے، گھیرے دار میکسی میں وہ پری جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر راحت اور پارلر والی بھی حیران رہ گئی، جس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا کہ وہ آج خاص ماہر ارسلان خان کے لیے سجائی گئی تھی، جس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود ماہر نے بھیجی تھی، اور اس کی پسند کے ڈریس میں ملبوس وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ میڈم ایک بار آئینے میں تو دیکھیے، راحت شرارتی انداز میں بولی، کیونکہ جب سے پارلر والی سے تیار کرنے آئی تھی انفال نے ایک بار بھی خود کو آئینے میں نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل مسلسل ماہر کے حوالے سے سوچتا اسے پاگل کر رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کی دھڑکنوں کا شمار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ کل اس کی برتھ ڈے ہے۔ یاد تھا تو صرف ماہر، اس کا جنون، اس کی شدت بری باتیں، اس کی جنونیت جو آج انفال پر نچھاور ہونی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں بچ سکتی تھی، کہ اب وہ بھی ماہر سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل نے تو کب سے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ماہر سے محبت کرنے لگی ہے، پر ماہر کو یہ بات بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی سے ڈرتی تھی جو اسے پاگل کر کے رکھ دیتی تھی، تو گویا اظہار کر کے مرنے کے مقام تک پہنچ جاتی کہ ماہر نے اسی لمحے سے اپنا بنا لینا تھا۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے رہی تھی، اور اس سب میں وہ بھول گئی تھی یا انجان بن گئی تھی کہ ماہر نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا، جس میں اسے ماہر کے اقرار کر کے اسے اپنے پاس بلانا تھا، اور ماہر کا دیا وقت آج ختم ہو چکا۔ اب انفال کو ماہر کے جنون اور شدت سے ڈر لگ رہا تھا کہ راحت کے کہنے پر اس نے مسکارے سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا تھا کہ پل بھر کے لیے اپنی ہی تیاری کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر سے ماہر کی استحقاق بری نظروں کا تصور کر کے اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ راحت، تم زمین خان کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا، انفال گھبرائی آواز میں بولی کہ راحت کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میڈم سر کو تو آپ جانتی ہیں نا، آپ نہ گئی تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ گویا آج ماہر سے بچنا ناممکن ٹھہرا تھا، جبکہ انفال لب کچلتی سے گھور کر رہ گئی۔ میڈم جی بے فکر رہیں، سر آج آپ پر بالکل غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ ہوش گنوانے والے ہیں، راحت نے پھر سے شرارت کی تھی۔ رکو میں زمین خان کو بلاتی ہوں، وہ تمہارے ہوش تو پہلے ٹھکانے لگائے، انفال کچھ اس انداز سے بولی کہ چیزیں سمیٹتی پارلر والی لڑکی کا قہقہ گونج اٹھا تھا، جبکہ راحت نے سرخ چہرے سے منہ پر فوراً انگلی رکھ لی اور جلدی سے بیڈ پر پڑی وائٹ شال انفال کو اڑا دی تھی کہ انفال کا روپ دیکھ کر وہ خود بھی ڈر گئی تھی کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، جبکہ انفال گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ خود کو شال میں کور کیے چہرہ چھپائے راحت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر براجمان دھڑکتے دل کو سنبھالتی نروس لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی راحت انفال کی حالت کے پیش نظر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی بیک مرر میں بار بار زمین خان کے دیکھنے پر اسے گھورے جا رہی تھی۔
جو وقفے وقفے سے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت وسیع رقبے پر پھیلے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تھی کہ انفال نے شال سے چہرہ چھپائے سوالیہ نظروں سے زمین خان کو دیکھا تھا۔ میڈم سر کا حکم ہے، وہ مؤدب انداز میں بولا تھا، جسے سمجھتے ہی انفال نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی سے باہر آئی تھی، جبکہ دوسری جانب سے راحت بھی اتر کر انفال سے کچھ دوری پر کھڑی ہو گئی، جو اب گیٹ کی طرف دیکھتی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ قدم ہی دوری پر تھی جب ریموٹ کنٹرول گیٹ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ انفال نے حیرت سے کھلتے گیٹ کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زمین خان چہرہ جھکائے کھڑا تھا، جبکہ راحت نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بائے بائے کیا تھا کہ انفال مسکرا کر سر جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ جیسے وہ اندر گئی تھی، گیٹ بند ہوتے ہی زمین خان اور راحت گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ گیٹ سے اندرونی احاطے میں آتے ہی انفال نے شال سے چہرے پر کیا نقاب ہٹا دیا تھا۔ وہ مبہوت سی کچھ دوری پر انتہائی پرکشش خوبصورت سفید رنگ سے مزین جدید تراش و خراج سے بنائی گئی جدید طرز کی عمارت دیکھ رہی تھی، جو سینہ تان کر کھڑی مغروریت کا عکس دکھائی دیتی تھی۔ کسی ریاست کے شہزادے کی عمارت، جس کا شہزادہ ماہر ارسلان خان تھا۔ انفال اب عمارت سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دائیں بائیں وسیع گرین لان کے وسط میں ایک لمبی روش تھی جو سیدھا اس عمارت کے دروازے تک جاتی تھی، جس کی بیچوں بیچ بہت بڑا نئے طرز کا لکڑی کا دروازہ لگا تھا، جس کے دونوں پٹ واہ تھے۔ روشن کی سائڈوں پر کناریوں پر رنگ کے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب کے لان میں جھولا پڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر لکڑی کے جدید طرز کے میز کرسیاں فکس ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب کے حصے میں پتھروں سے مصنوعی چھوٹی سی پہاڑی بنائی گئی تھی، جس کے گرد باہر کے ملک سے لائے گئے پھول لگائے گئے تھے، اور ان کے درمیان سیٹس بنائی گئی تھیں جو اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بنائی گئی تھیں، جس کی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گول دائرے کے درمیان بڑی سی خوبصورت چھتری کے نیچے ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور اس خوبصورت جگہ کو مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پہاڑی سے نیچے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا تھا، جس میں لگی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے وہاں کا پانی نیلا دکھ رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا جنگل تھا جس میں بیٹھا ببر شیر مزے سے گوشت نوچ کر رہا تھا کہ انفال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈر سے اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی کہ اس نے ڈر کر ماہد کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جو اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گیٹ مکمل بند تھا۔ یکدم سے بادل کے گرجنے پر اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر دھڑکتے دل سے آگے بڑھی۔ ڈر پر قابو پانے کی کوشش کرتی وہ جیسے جیسے چلتی، اس کے ساتھ ہی لمبی سی روش کے گرد لگے پھول لگی لائٹس جلتی، وہ رکتی تو لائٹس بھی آگے آن نہ ہوتی تھیں۔ انفال کو یہ نظارہ بہت بھلا لگا تھا کہ ڈر کے برعکس بھی لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ پھر چلتی اور رک جاتی، گویا وہ ان کے ساتھ شرارت پر اتر آئی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے اور رکنے کے درمیان لائٹس بھی آگے جلنا بند ہو جاتی، گویا وہ اس کے قدموں سے آن ہوتی تھیں، اور اگر وہ شرارت سے پیچھے ہوتی تو جلتی لائٹس بھی آف ہونے لگتی تھیں۔ اس کا ہلکا سا قہقہ گونجا کہ وہ لب دبائے آگے بڑھنے لگی، جبکہ دائیں بائیں بنے گھاس کے میدان میں ان روشنیوں کا سما مڑ آیا تھا کہ گویا انفال کو دن کا اجالا لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وائٹ میکسی میں رات کے وقت کوئی بھٹکی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی چادر اب سر سے سرک کر کندھوں پر جھولتی زمین کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں میکسی تھامے دائیں بائیں دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں وہ خود کو اکیلا تصور کر رہی تھی، کیونکہ ماہد اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرا گھونٹ بھرتی آگے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت، اس کا شرارت کرنا، پھر لرزنا، ڈرنا، گھبرانا، سب اوپر چھت پر کھڑا ماہد بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آج حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماہد یکٹک اس کے سراپے پر نظریں مرکوز کیے اس خوبصورتی کی مورت کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پل میں وہ اس کا غصہ ختم کر چکی تھی کہ وہ جو بپھرا شیر بنا ہوا تھا، انفال کو اس روپ میں دیکھ کر غصہ خود بہت ختم ہوتا محسوس ہوا، اور جس سینے میں شدت سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی لپیٹ میں آتا وہ بری طرح جل اٹھا تھا۔ وجود میں ایک آگ سی دہک اٹھی تھی۔ وہ جذبات میں اٹھتے طوفان پر پن باندھے بڑے ضبط سے اپنی رگوں میں بسی اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا، جس کا اٹھتا ہر قدم ماہد کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کرتا اسے جلدی سے خود میں سمیٹنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ دور سے وہ اسے دیکھ کر ہوش بلا بیٹھا تھا تو پاس آ کر یہ ماہد کو من پیے ہی مدہوش کرنے والی تھی، اور اس مدہوشی کے عالم میں گم ہوتا
آج وہ انفال کو بھی دنیا سے بے خبر کر کے اپنے ساتھ ایک نئی دنیا میں گم کرنے والا تھا۔ ماہد گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرتے وہاں سے ہٹ گیا کہ اگر وہ مزید وہاں کھڑا رہتا اور اسے دیکھتا تو ابھی اس کے بند ٹوٹ جاتے، جو اب بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے اس کا صبر آزماتی اپنے لیے ماہد کی دیوانگی میں آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی کہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پاتا واپس مڑ گیا۔ انفال مین دروازے کے سامنے کھڑی گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے لکھے ویلکم کو دیکھ رہی تھی۔ ویلکم کے ساتھ ہی فرش پر پھولوں کی بنی روش اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ انفال خشک لبوں پر زبان پھیرے ویلکم عبور کرتی، ہیل میں مقید سفید پاؤں میں دہلیز پار کرے پھولوں پر رکھ کر اندر آئی تھی کہ یکدم نظریں ساکت سی ہوئیں۔ محل نما گھر بے تحاشا وائٹ اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا کہ انفال اس سجاوٹ کی خوبصورتی میں مبہوت ہوتی اس سے بڑے سے حال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوبصورت احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہر طرف سے آتی پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی تازگی کا احساس بخش رہی تھی کہ انفال نے آنکھیں بند کر کر گہرا سانس بھر کر اس خوشبو کو سینے میں اتارا تھا کہ جبھی کسی نے اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ کر اس کے کندھے سے نیچے ہلتے لب رکھے تھے کہ اس اچانک ہوتی افتاد پر انفال کی ہلکی سی چیخ نکلی، پر جانا پہچانا لمس اور مقابل کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ ویلکم مائی ڈیئر، ماہد نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر آواز میں سرگوشی کر کے کان کی لو کو لبوں میں دبا کر اس کے پیٹ پر گرفت سخت کر کے شدت سے سینے میں بھینچا تھا۔ ماہد، وہ اس کی ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ جی میری جان، محبت سے چور آواز میں بول کر اس کی گردن پر لب رکھتے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا کہ اس کے انداز تخاطب پر چپ دکھاتی دیوانگی اور لمس کی حدت کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ یکلخت مڑ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر سینے پر سر ٹکائے دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ماہد نے اس کی تیز تر ہوتی سانسوں کی روانگی کی پیش نظر اس کے کندھے پر جھولتی شال اتار کر صوفے پر اچھالے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ کر اسے خود میں چھپا کر آہستہ سے پشت ہلانے لگا تھا کہ انفال اپنی پشت پر اس کے ہاتھ کی حرکت محسوس کرتی اس میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ اس دوران وہ خود پر کیسے قابو پائے کھڑا تھا کہ شدت ضبط کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسی پوزیشن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سنتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انفال کی سانسیں ہموار ہوئی تھیں کہ اپنی پوزیشن کا تدارک کرتے ہی اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پر نگاہیں ماہد کے لبوں سے ہو کر واپس پلٹ آئی تھیں۔ ماہد بغور اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اور چہرے پر پڑتی گرم سانسوں سے انفال کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا کہ جبھی وہ جھجک کر تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ ماہد نے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر دو انگلیوں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھے اس کا حسین چہرہ اوپر کیا تھا کہ انفال کی پلکیں آرزوں پر پڑی لرز اٹھی تھی۔ ماہد دیوانہ وار اس کا روپ دیکھ رہا تھا۔ تم تیار ہو میرا اور صرف میرا بننے کے لیے؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تھا کہ انفال نے فٹ سے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر انفال کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی کہ انفال بنا کچھ بولے واپس نظریں جھکا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار ماہد کا بولا یہ لفظ فقط اسے تنگ کرنے کے ارادے سے نہیں تھا، بلکہ اس بار اٹل ارادہ سموئے ہوئے تھا، جسے سوچ کر ہی انفال کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا، جبکہ ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ ماہد نے نثار ہوتی نگاہوں سے انفال کے چہرے کی لالی دیکھی تھی جو آج اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ جبھی بڑی اچانک سے وہ اسے باہوں میں بھر چکا۔ ماہد میں کیسے انفال اس کی جلد بازی پر ہول اٹھی تھی، جیسے سب کرتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ناپ پر لب رکھتے بولا تھا کہ انفال نے سختی سے لب دبائے۔ ماہد نے اس کی حرکت پر گھورا تھا۔ پہلے ہی بہت حساب کتاب جمع ہے، مزید مت بڑھاؤ کہ تمہاری نازک جان افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ازلی انداز میں ذومانی بولا تھا کہ انفال نے گھبرا کر سرخ لپسٹک سے سجا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اس کی یہ حرکت ماہد کے دل پر کاری وار ثابت ہوئی، گویا جن لبوں کو اس نے ابھی ٹچ تک نہیں کیا تھا انفال انہیں دانتوں تلے کچل کر ماہد کا صبر آزما رہی تھی۔ مجھے مجبور مت کرو وائٹ لیلی کہ میں ابھی ضبط کھو بیٹھوں اور تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں، تو بہتر ہے ان کو میرے لیے چھوڑو، ورنہ میری شدتوں کے مظاہرے دیکھ کر تم پناہ مانگو گی۔ وہ سنجیدگی سے ڈو ٹوک انداز میں بولا تھا کہ انفال نے فوراً سے اپنے لب اپنے دانتوں کی گرفت سے آزاد کرتے تھے۔ وہ ماہد کی نظروں سے بچنے کے لیے ماہد کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ماہد گہری سانس بھر کر اس کو ڈائننگ ہال میں لے آیا تھا، جہاں ٹیبل پر مختلف قسم کے گرما گرم بھاپ اڑاتے کھانے چنے گئے تھے۔
ماہر نے احتیاط سے اسے سربراہی کرسی پر بٹھایا تھا کہ اپنی پسند کی تمام ڈشز دیکھ کر انفال کی بھوک جاگ اٹھی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنے من پسند لوازمات کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ، میں ضروری کال کر کے آتا ہوں، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا کہ اس کی موجودگی میں وہ نروس سی ہوتی، ٹھیک سے کھانا نہ کھا پاتی۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ انفال اسے دیکھ کر بولی، جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس، کف کونیوں تک فولڈ کیے، کلائی پر برانڈڈ واچ پہنے، سلکی بال ماتھے پر بکھیرے، منابی لب سختی سے آپس میں پیوست کیے، ساحرانہ نگاہیں فون پر مرکوز کیے، کسی ایک ہاتھ میں پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھا۔ گوری رنگت پر ہلکی ہلکی بیئرڈ میں سنجیدہ سا بلا کر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ بے ساختہ انفال کے دل نے بیٹ مس کی۔ اس کی مدھم آواز پر ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں کھاؤں گا، وہ گرے آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے گہری دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تھا کہ انفال ہڑبڑا کر نگاہیں جھکا گئی۔ ماہر کی ذومانی باتیں اس کی جان نکالنے کو کافی تھیں، تو گویا اس کا لمس برداشت کرنا انفال کے لیے انتہائی مشکل امر ثابت ہونا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ۔ اس کی روحانسی آواز پر ماہر کے بڑھتے قدم کو بریک لگی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ آج تمہاری جان بخشی ہو گئی تو یہ سراسر تمہاری بھول ہے، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں فقط تمہاری صحت کے لیے کر رہا ہوں یہ کہ مجھے برداشت کرنے کے لیے تم میں کچھ ہمت ہونا ضروری ہے جو اس کھانے سے آئے گی، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وہ سرس سے اس کے پاس آیا، ایک ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے دوسرے اس کی کرسی کے پشت پر جمائے، تھوڑا سا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں ڈال کر معنی خیزی سے بولا تھا کہ انفال کے وجود میں سر لہر دوڑ گئی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ اپنی حالت سے پریشان آنکھوں میں آنسو لائے تھکے انداز میں بولی تھی کہ اس کی کیفیت سمجھتے ماہر کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میری جان کچھ مت سوچے، فی الحال آپ آرام سے کھانا کھائیں، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپک کر انفال کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی تھوڑی چومتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ انفال اس اچانک افتاد پر دھڑکنوں کو سنبھالتے سرخ چہرہ لیے ماہر کے کہنے پر سب کچھ فراموش کرتی کھانے سے انصاف کرنے لگی تھی۔